اتحادی حکومت نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی ریٹائرمنٹ سے 3 ماہ قبل ہی سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی تعیناتی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔ حکومت کی جانب سے سپریم کورٹ کے آئندہ چیف جسٹس کی تعیناتی کا نوٹیفکیشن وقت سے پہلے ہی کر دیے جانے کے بعد اس اقدام کی وجوہات پر بحث اور تجزیے جاری ہیں۔ حکومتی نوٹیفکیشن کے مطابق موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ریٹائر ہونے پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یہ عہدہ سنبھالیں گے۔ یاد رہے کہ جسٹس عمر عطا بندیال 16 ستمبر کو ریٹائر ہوں گے۔ حکومت کی جانب سے یہ نوٹیفکیشن ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب ایک جانب برسر اقتدار وفاقی حکومت اور سپریم کورٹ کے درمیان اختلافات عروج پر ہیں، تو دوسری جانب خود سپریم کورٹ کے اندر تقسیم دن بدن گہری ہوتی جا رہی ہے۔ اس کا ایک ثبوت جمعرات کو اس وقت ملا جب سپریم کورٹ کے 2 سینئر ترین ججوں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس طارق مسعود نے فوجی عدالتوں میں شہریوں پر مقدمات کے خلاف دائر درخواستوں کی سماعت کرنے والے 9 رکنی بینچ سے علیحدگی اختیار کر لی، جس کی سربراہی چیف جسٹس عمر عطا بندیال کر رہے تھے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ میں اس بینچ کو بینچ تصور نہیں کرتا، میں کیس سننے سے معذرت نہیں کر رہا، میں اس پر مزید بحث نہیں سن سکتا۔ ایسے میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بطور چیف جسٹس تعیناتی کے قبل از وقت نوٹیفکیشن کو غیر معمولی سمجھا جا رہا ہے اور ایک حلقے کی جانب سے اس اقدام پر تنقید بھی کی جا رہی ہے۔ حکومتی بیانات کے مطابق یہ اقدام اس لیے اٹھایا گیا تاکہ موجودہ چیف جسٹس مبینہ طور پر اپنے ممکنہ نامکمل سیاسی ایجنڈے کی تکمیل کے سلسلے میں جوڈیشل ایکٹیویزم نہ کر سکیں۔ دوسری جانب اعتزاز احسن کا کہنا ہے کہ حکومت نے یہ نوٹیفکیشن موجودہ چیف جسٹس کو دباؤ میں لانے کے لیے جاری کیا ہے، تاہم سابق اٹارنی جنرل اور احتساب سے متعلق وزیر اعظم کے مشیر عرفان قادر کے مطابق تعیناتی کا نوٹیفکیشن قبل از وقت کرنے کی روایت نئی نہیں ہے۔ عرفان قادر کا مزید کہنا ہے کہ جب کسی چیف جسٹس کی مدت ملازمت 2-3 ماہ کی رہ جاتی ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس عرصے کے دوران اپنی لیگیسی چھوڑ کر جائے تاکہ آنے والے چیف جسٹس اس لیگیسی کو اپنائیں اور جاری رکھیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا کہ کسی نامزد چیف جسٹس کی تعیناتی کا نوٹیفکیشن ان کا حلف اٹھانے سے 3 ماہ پہلے کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے سن 2005 میں جب سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے دور میں سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کا نوٹیفکیشن ان کی تعیناتی سے 5 ماہ قبل ہی کر دیا گیا تھا، جبکہ اس وقت کے چیف جسٹس ناظم حسین صدیقی کی مدت ملازمت میں ابھی 5 ماہ کا عرصہ پڑا ہوا تھا۔ عرفان قادر کا کہنا تھا کہ موجودہ چیف جسٹس نے پارلیمنٹ سے پریکٹس اینڈ پروسیجر سے متعلق ہونے والی قانون سازی کے خلاف بھی حکم امتناعی جاری کر رکھا ہے، جبکہ دنیا میں ایسی مثال کم ہی ملتی ہے کہ عدالت عظمیٰ پارلیمنٹ کے معاملات میں مداخلت کرے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی آئین میں پارلیمان سپریم ہے، چونکہ اسے قانون سازی کا اختیار حاصل ہے، جبکہ سپریم کورٹ کے پاس صرف آئین کی تشریح کا اختیار ہے۔ لیکن بدقسمتی سے موجودہ چیف جسٹس اور ان کے ہم خیال جج صاحبان نے تو آئین کو ہی دوبارہ تحریر کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کے بقول جس کی واضح مثال پنجاب میں وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ دینے سے متعلق درخواستوں پر دوسری جماعت کے اراکین کی طرف سے ووٹ کو شمار نہ کرنے کا فیصلہ بھی شامل ہے، جبکہ پاکستان کے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی سیاسی جماعت کا رکن اسمبلی پارٹی ہدایت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کسی کو اعتماد کا ووٹ دیتا ہے تو اس کا ووٹ تو شمار ہوگا، لیکن پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرنے پر اس کو اسمبلی کی رکنیت چھوڑنا پڑے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ چیف جسٹس نے پارلیمان کے علاوہ الیکشن کمیشن کے اختیارات بھی اپنے پاس رکھ لیے تھے، جس کی واضح مثال صوبہ پنجاب میں عام انتخابات کی تاریخ دینا اور حکومت کو اس کے لیے فنڈ جاری کرنے کے احکامات جاری کرنا بھی شامل ہے، جبکہ پارلیمان نے متفقہ طور پر قرارداد کے ذریعے حکومت کو پابند کیا تھا کہ وہ اس حوالے سے فنڈ جاری نہ کرے۔ عرفان قادر کا کہنا تھا کہ موجودہ چیف جسٹس اور ان کے ہم خیال چند جج صاحبان نے سیاسی نوعیت کے مقدمات کو سن کر اور ان کے فیصلے دے کر خود کو متنازع بنا لیا ہے۔ دوسری جانب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر اور وکیل رہنما چودھری اعتزاز احسن کا کہنا ہے کہ حکومت کی طرف سے تقریباً 3 ماہ قبل ہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بطور چیف جسٹس نامزدگی کا نوٹیفکیشن جاری کرنے کا اقدام انتہائی نامناسب ہے۔ انہوں نے کہا کہ
हुकूमत अपने तय ये सोच रही है कि इस किस्म का नोटिफिकेशन जारी करके वो मौजूदा चीफ जस्टिस को दबाव में ले आएंगे ताकि वो पंजाब में इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरख्वास्त पर फैसला ना सुना सकें, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं होंगे। एतजाज एहसन ने मजीद कहा कि हुकूमत का इक़दाम एक भोंडी हरकत है और एक क्लेरिकल एक्ट है। उन्होंने कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी करके हुकूमत ने मौजूदा चीफ जस्टिस को एक वाज़ेह पैगाम दिया कि जिन मुकदमात के फैसले उन्होंने महफूज किए हुए हैं जो कि हुकूमत से मुतालिक है, वो इस बारे में मुहतात रहें। एतजाज एहसन का कहना था कि 19वीं तरमीम के तहत अब तो आइन की सेक्शन 175A में ये वाज़ेह तौर पर लिख दिया गया है कि चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का सबसे सीनियर जज अगला चीफ जस्टिस होगा। उन्होंने कहा कि अगला चीफ जस्टिस सिर्फ उसी वक्त इस ओहदे पर विराजमान होगा जब वो अपने ओहदे का हलफ लेगा। उन्होंने कहा कि जब ये आइन में नहीं लिखा गया था तो सन 98 में सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी लार्जर बेंच ने असद अली केस में ये उसूल तय कर दिया था कि चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट का सबसे सीनियर जज पाकिस्तान का चीफ जस्टिस होगा। सिविलियन के केसेस फौजी अदालतों में भेजने से मुतालिक समाअत के दौरान एतजाज एहसन से जब सहाफ़ियों ने गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान जस्टिस काजी फाइज ईसा के वक्त से पहले नोटिफिकेशन जारी होने के बारे में पूछा तो उनका कहना था कि नामजद चीफ जस्टिस ने 9 रुकनी बेंच से अलग होकर इस नोटिफिकेशन की लाज रखी है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के मामलात पर गहरी नजर रखने वाले सहाफ़ी नासिर इकबाल का कहना है कि हुकूमत की तरफ से नामजद चीफ जस्टिस की तैनाती का नोटिफिकेशन 3 माह पहले जानबूझकर जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की ये कोशिश है कि मौजूदा चीफ जस्टिस की अथॉरिटी को ख़त्म किया जाए। उन्होंने कहा कि आम शहरियों के मुकदमात फौजी अदालतों में भेजने के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत शुरू होते हुए नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 9 रुकनी बेंच से अलग होने से पहले ही कह दिया था कि वो इस बेंच को तस्लीम नहीं करते। नासिर इकबाल का कहना था कि जस्टिस उमर अता बंदियाल को जब चीफ जस्टिस नामजद किया गया था तो उनकी नामजदगी का नोटिफिकेशन इनके हलफ लेने से 15 रोज कबल जारी किया गया था। उन्होंने कहा कि वक्त से पहले किसी की नामजदगी का नोटिफिकेशन जारी करने से डिसिप्लिन खराब होता है और जिसकी नामजदगी का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है वो कमांडिंग पोजीशन पर आ जाता है और लोग उनकी तरफ देखना शुरू कर देते हैं। उन्होंने कहा कि आम शहरियों के मुकदमात फौजी अदालतों में भेजने से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत के दौरान नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बेंच से अलग होने से पहले जिस तरह की बातें की, इससे ऐसा महसूस होता था कि जैसे उन्होंने सारी अदालती कार्रवाई को हाईजैक कर लिया है, जिसका वाज़ेह सबूत मकामी और इंटरनेशनल मीडिया में चलने वाली खबरें हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।